للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے اسپرچل لفٹ، جو 3 days کی سیریز ہوگی انشاءاللہ 6th, 7th and 8th of July، سیم ٹائم 2 PM انشاءاللہ۔ 30 seconds کا انتظار کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں جوائن کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو جہاں جہاں شیئر کرنا ہو آپ اس آڈیو کو شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ودن 30 seconds ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسپرچل لفٹ، یہ کیا چیز ہے؟ اسپرٹ یعنی آپ کی روح۔ کیا آپ کی روح کو بھی کسی لفٹ کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو بھی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ بھی گر جاتی ہے؟ جی بالکل۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے سیریز کو کیوں سٹارٹ کیا گیا، اس کی ضرورت کیا ہے، ہم کیوں سنیں اس کے بارے میں، اتنے ٹاپکس ہیں سننے کے لیے، تو اسپرچل لفٹ کو کیوں سنا جائے؟ تو انشاءاللہ سب سے پہلے آج میں آپ کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ ہم جس دور میں رہتے ہیں سب سے پہلے کوشچن آتا ہے کیوں، میں کیوں کروں، میں یہ کام کیوں کروں، میں کیوں سنوں، میں کیوں پڑھوں۔ تو اس کیوں کا جواب آپ کو سیریز کے سٹارٹ میں ملنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ یہ 3 days کی سیریز جو ہے وہ سن سکیں اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کر سکیں جو اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ ہم سب اس فیز سے گزرتے ہیں، وی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، کہاں جائیں ہم، کہاں سے اس کا سلوشن ملے گا، اور کیا میں جس چیز سے میں گزر رہی ہوں، جس فیز سے میں گزر رہی ہوں، کیا کوئی اور بھی گزر ہے؟ سم ٹائم تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم پاگل تو نہیں ہو گئے، ہم ڈپریشن میں تو نہیں چلے گئے، ہم بہت گناہ گار ہو گئے ہیں، کیوں ہم اسپرچولی ہیپی نہیں ہیں، کیوں ہماری روح جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے؟ تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے میں نے کچھ پارٹس رکھ لیے ہیں اس سیریز کے، انشاءاللہ 3 days کی سیریز ہے۔ اس میں ہم کیا کچھ ڈسکس کریں گے؟ نمبر 1 اس کی امپورٹنس کی، اس کی ضرورت کیا ہے۔ نمبر 2 کہ اگر پھر ہم اسپرچولی ڈاؤن ہیں تو کہاں سے اس کی لفٹ لیں، کہاں سے اس کو اپ کریں، اور پھر اگر یہ ڈاؤن ہوتا ہے، ہم اگر اسپرچل ہمارا لیول ڈاؤن ہوتا ہے، یا ہمارا ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں روحانی طور پہ ہم کمزور ہوتے ہیں، اس کی کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، اور اس کے بعد اس کو اپ کیسے کیا جائے، اس کو کیسے بڑھایا جائے، کیسے ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہو، اور اس کے بعد ہاؤ ٹو مینٹین اٹ، ہم اس کو کیسے مینٹین کریں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اب ہم الحمدللہ ہم اٹھ گئے ہیں، اب ہمیں دوبارہ گرنا نہیں ہے، تو اس کو مینٹین کیسے کریں۔ تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم 3 days کی سیریز میں ڈسکس کریں گے، لیکن آج سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسپرچل لفٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز سے گزر رہے ہوں گے، جب وہ میری باتیں سنیں گے تو ان کو یقین آ جائے گا یس اس کا حل کسی کے پاس نہیں تھا، اس کا حل کیا ہے کہ ہمیں اسپرچولی اسٹرانگ ہونا ہے۔ ایگزامپل سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کا جسم کمزور ہو،
رائٹ. آپ کی باڈی کمزور ہو رہی ہے, آپ ویک ہو رہے ہیں, تو آپ کو ایک طاقت کی ضرورت ہے, آپ کو انرجی کی ضرورت ہے اپنے جسم کو کھڑا کرنے کے لیے, اس کو لفٹ کرنے کے لیے. تو آپ کیا کھاتے ہیں, کیا انٹیک کرتے ہیں؟ فروٹس, ویجیٹیبلس, دودھ اور گوشت, یہ سب کچھ. اور یہ ایسی کمزوری ہے جو سب سے پہلے آپ فیل کرتے ہیں, اس کے بعد یہ دوسروں کو بھی نظر آتی ہے, رائٹ. کبھی اندر ہی اندر ہے, لیکن عمومی طور پہ یہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ایسی آپ جو ہے وہ ویک لگ رہے ہیں, آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے, تو آپ فوراً سے یہ چیزیں انٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو روحانی کمزوری ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے, وہ بھی آپ روحانی طور پہ بھی کمزور ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جو بیمار روح ہے وہ جسم کو کیسے کھڑا کر سکتی ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. روحانی کمزوری ایسی کمزوری ہے جو باہر والے لوگوں کو نظر نہیں آتی. بہت کم ہوتا ہے کسی کو نظر آئے, کوئی پوچھ لے آپ اتنا اداس کیوں, آپ اتنا پریشان کیوں, کیا معاملات ہیں آپ کے ساتھ, آپ جس طرح پہلے نیکیوں کی طرف جاتے تھے اب ہم آپ کو ویسے نہیں دیکھتے, کیا بات ہے؟ تو جو بیمار روح ہے وہ جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہے, اور یہ نارملی سب کو نظر نہیں آتا, یہ آپ فیل کرتے ہیں. سپوز آپ ٹینشنز آپ کو لگ جاتی ہیں, اب دوسروں کو تو ٹینشن نظر نہیں آتی, لیکن وہ بیماری آپ کی روح کو لگ جاتی ہے, وہ ٹینشنز آپ کی روح کو لگ جاتی ہیں, اور پھر آپ کا پورا جسم اس سے افیکٹ ہوتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بیمار روح جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہے. ہیلدی سول ہونا بہت ضروری ہے آپ کے ہیلدی جسم کے لیے. اگر آپ کے جسم کے اندر سپیس آ جاتی ہے, خلا آ جاتی ہے, تو آپ کہتے ہیں جی پروٹینز لے لیں, کاربوہائیڈریٹس لے لیں. کبھی ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز کم ہیں, کبھی کہا جاتا ہے پلیٹلیٹس کم ہیں, بلڈ کی کمی ہے, یہ سب کچھ کہا جاتا ہے, تو اس کا علاج تو ہو جاتا ہے. اسی طرح روح کے خلا کو بھی بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسپرچولی جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو اس کمزوری پر قابو پانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر یہ کمزوری ہے تو سب سے پہلے اس کو کم کیا جائے, اس پہ قابو کیا جائے. دیکھیں, جو مطمئن روح نہیں ہے, جو روح خوش نہیں ہے, جو روح کھوکھلی ہے, جو روح اداس ہے, وہ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتی. ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. تو روح کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے, ورنہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ جسم کو گھسیٹ رہے ہیں, آپ خوش نہیں ہیں, آپ اداس ہیں, آپ کا دل نہیں مان رہا, اور آپ کام کی طرف جا رہے ہیں اور جسم کو اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا, بہت جلدی آپ کا جسم اکتا جائے گا, آپ وہ کام بھی چھوڑ دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں میں کیوں کروں, میں نہیں خوش, میں نہیں کر سکتا یہ کام. باہر سے ہو سکتا ہے آپ ہیلدی ہوں, دنیا کی ہر آسائش, ہر فیسلٹی آپ کے پاس ہو, بڑی سے بڑی ڈگری آپ کے پاس ہو, اور آپ نے بڑے خواب دیکھے تھے اس ڈگری کے, اور آپ نے وہ ڈگری اچیو بھی کر لی ہے, بٹ یو آر ناٹ ہیپی. آپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, آپ کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا, اچھے گھر میں رہتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے ہیں. لوگوں کو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ کا جو وجود بکھرا پڑا ہے, جو اداس ہے اندر سے, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا, صرف آپ جانتے ہیں. آپ کتنے پیسے لوگ خرچ کرتے ہیں کہ ہم خوش ہو سکیں, ایسی جگہوں پہ جا سکیں جہاں سے ہمیں خوشی ملے, ہم انجوائے کر سکیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے, یہ ٹیمپرری ہے. اب ٹیمپرری کسی آؤٹنگ پہ چلے گئے, کسی ٹرپ پہ چلے گئے, چلو ہمیں تھوڑا سا سکون ملے, ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو ہل اسٹیشنز پہ لے جائیں, لیکن جو اندر سے بیمار ہیں وہ وہاں جا کے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تھوڑی دیر کے لیے وہ پہاڑ, وہ سب کچھ دیکھ کے آپ کا مائنڈ ادھر سے ادھر ہو جائے, لیکن جو روحانی بیماری ہے, جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تو آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, فزیکلی کوئی بندہ ہے تو چلو آپ اس کو وہاں بھیج دیں, لیکن وہ جو روح جس کو آپ نے 24/7 اپنے ساتھ لے کر چلنا, اگر وہ نہیں ٹھیک تو پھر آپ کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ ٹھیک ہیں تو بتائیں, آپ رات کو اٹھ کے کیوں روتے ہیں, بے وجہ روتے ہیں, رات کو نیند نہیں آئی, سلیپنگ پلز لے رہے ہیں, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو روح ہے اس کو ایک لفٹ کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں سم ٹائمز, کیا کمی ہے مجھ میں, کیا نہیں ہے میرے پاس؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, میری فرینڈس کے پاس, میرے گھر والوں کے پاس, یا میرے ریلیٹیوز کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں. آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں, اگر یہ سب کچھ میرے پاس ہے تو مجھے ذہنی سکون کیوں نہیں ملتا؟ لوگ برانڈز کے پیچھے جاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنے, اچھے برتنوں میں کھا لیں, اچھے گھروں میں رہیں, اچھے گاڑیوں میں پھریں, یہ سب کچھ تو میرے پاس ہے, تو پھر میں سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں, اینڈ یو جسٹ نیڈ اے اسپرچوئل لفٹ. تو یہ سب سے پہلے جو آج کا دن تھا وہ اسی کے اوپر تھا کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ یس یو نیڈ اٹ. کیونکہ جب آپ سوچیں گے کہ مجھے ضرورت ہے تو پھر آپ اس کا علاج بھی کریں گے, ورنہ آپ یہ Day 2 Day 3 آپ کیوں سنیں گے؟ آپ نہیں سنیں گے.
جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اس کا پتہ چلایا جاتا ہے، پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو آج آپ نے اپنی بیماری ڈائگنوز کر لی ہے دیٹ یو نیڈ اے اسپرچل لفٹ، اور آپ روحانی طور پر کمزور ہیں. اب چلتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ کی طرف. وہ کیا ہے؟ یہ اسپرچل لفٹ کہاں سے لیں، کہاں سے یہ اپ ہوگا؟ کیا یہ ٹیمپرری ہوگا یا یہ پرماننٹ ہوگا؟ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں جو آپ کی روح ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے. یہ ایک ریالٹی ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. چاہے آپ نے دین پڑھا ہوا ہے، چاہے آپ نے دین نہیں پڑھا ہوا، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کا اس چیز پہ بلیو ہے کہ آپ کی جو روح ہے، آپ کی اسپرٹ ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ کے پاس امانت کے طور پر آئی ہے، اور اسی کی طرف آپ کو لوٹ کر جانا ہے. آپ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وی بلانگ ٹو اللہ اینڈ ٹو اللہ وی شیل ریٹرن. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو اگر آپ اس چیز پر غور کریں تو یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے، ہماری روح اللہ کے پاس آئی، تو سکون بھی کہاں سے ملے گا؟ روح کا سکون بھی اللہ کے پاس ہی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. کیا ہے؟ دل جب اطمینان پکڑتے ہیں، جب جڑوں تک سکون جاتا ہے تو روح خود بخود کھل اٹھتی ہے. دیکھیں آپ کے فریج، آپ کے اے سی، کوئی بھی الیکٹرانک کی جو چیز آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ورک شاپ پہ لے کے جاتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے اور اس کو وہی ٹھیک کریں گے یا وہ کمپنی ٹھیک کرے گی جس نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے، رائٹ؟ آپ نے گارنٹی کارڈ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کو بنایا تھا، آپ نے اس کی گارنٹی دی تھی، یہ وقت سے پہلے خراب ہو گیا، اب اس کو آپ ٹھیک کریں. تو یہ جو آپ کی روح ہے اس کا مینوفیکچرر کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس نے آپ کو بنایا. اس کا سارا میکینزم سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کہاں کہاں گڑبڑ ہے، اس کو کیسے کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو سرنڈر. آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے اور اللہ کی طرف آپ کو لوٹ کر جانا ہے. تو آپ نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ پھر اللہ کی طرف. یہ جو مشینری ہے اس کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو آپ کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے، کہیں اور سے آپ کو یہ نہیں ملنے والا. سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، چلیں جی ذہنی بیماری ٹھیک ہوگی. ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی فلو بھی ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کا روحانی بیماری کا علاج آپ کو کہاں ملے گا؟ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، آپ نے کیا بھی ہوگا لیکن نہیں ٹھیک ہوئے ہوں گے. مجھے بہت سی کالز آتی ہیں، بہت سے میسیجز آتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس چیز کی کمی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا منیبہ، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں پرابلمس پہ پرابلمز آ رہی ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمیں سکون نہیں، ہم کیا کریں، ہمارے رشتوں میں برکت نہیں ہے. تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا. یعنی کہ آپ اسپرچولی بیمار ہو چکے ہیں، اب اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اس روح کو پرسکون کرنا بہت ضروری ہے. یہ چیخ رہی ہے، آپ سے کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ناٹ ہیپی، آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. تو اس کو کون دوبارہ زندگی بخشے گا؟ وہی جس نے پہلے اس کو زندگی بخشی تھی. وہ جو بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان نکالتا ہے، وہی جو زمین کو پھاڑ کے اس میں سے ہریالی نکالتا ہے، وہی جو بنجر زمین کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہی ہے جو آپ کی مرجھائی ہوئی روح کو پھر سے کھلا دے گا. وہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. تو آج کا جو ڈے 1 تھا وہ صرف اس امپورٹنس کے اوپر تھا کہ یس یو نیڈ اے اسپرچل لفٹ. اس سیریز کو ہم تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے کنٹینیو کریں گے. اس کو میں نے ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ میں آئی ہوں اور میں بول کر چلیں گی اور میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، آپ کے مسئلے مسائل وہاں کے وہاں ہیں. ہو سکتا ہے جو میں ڈسکس کروں آپ اس سے نہ گزرے ہوں. تو اس کا جو ڈے 1 میں نے رکھا اس لیے تھا کہ سب سے پہلے آپ کو اس کی امپورٹنس بتاؤں، اس کے بعد آپ سے سوال جواب کروں. ڈے 2 اور ڈے 3 ٹوٹلی آپ پہ کوشچنس اور آنسر پہ ڈپینڈ کرے گا. جیسے آپ کوشچنس پوچھیں گے انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی جواب دیا جائے گا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو مجھ سے کوشچنس پوچھنے ہیں دی اسپریڈنگ اسلام پیج پہ یا میرے اپنے پیج پہ جس کا نام ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کدھر سے گزرے ہیں تاکہ اس کے مطابق آپ کا علاج کیا جائے. جیسے ہی سیریز کے سٹارٹ میں مجھے پہلا کوشچن آیا تھا کہ رمضان ختم ہو چکا ہے، کہ منیبہ رمضان چلا گیا ہے. رمضان میں بہت عبادتیں کرتی تھی اور نوافل بھی پڑھتی تھی، چاشت کے بھی نفل پڑھے جاتے تھے اور قیام اللیل بھی ہوتا تھا، لیکن رمضان کے بعد وہ چیز نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. ایک بڑا کامن کوشچن ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. ما ودعک ربک وما قلی. یقین رکھیں کہ آپ کا رب نہ تو آپ سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے. سورہ الضحیٰ کی آیت بہت خوبصورت ہے. ہر انسان کے لیے ایک ہمت ہے جو سوچتا ہے کہ نہیں اب میں تو بہت گناہ گار ہو گیا ہوں، اسی لیے شاید میں اسپرچولی ڈاؤن ہو گیا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما ودعک ربک وما قلی. تو
تو آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. یہ سیریز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سٹارٹ کروائی ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے سارے کوشچنس میرے پیج پہ ہیں, یہاں پہ آپ کو سینڈ کرنے, آپ کو بتانے کہ آپ کہاں کہاں سے گزرے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں تو مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں آپ نے مجھے بتانی ہیں. کئی لوگوں کے پہلے بچے نہیں تھے, اب بچے ہو گئے, ان کی نماز افیکٹ ہوئی, ان کے قرآن کی روٹین ختم ہو گئی, یا ان کے اندر ٹیمپرامنٹ ان کا لوز ہو گیا, کیونکہ اس سے بھی اسپرچل لیول کا بہت گہرا اثر ہے کہ جب آپ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں تو وہ یہ انشاءاللہ میں آگے ڈسکس کروں گی. اس کے علاوہ پہلے آپ کنواری تھی یا کنوارے تھے, اب آپ کی شادی ہو گئی, آپ نے بہت کچھ سوچا تھا, آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ نماز پڑھیں گے, پارٹنر کے ساتھ قرآن پڑھیں گے, لیکن آپ اپنی فیملی میں بہت زیادہ بزی ہو گئے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی آپ نے شاید اس جگہ پہ اپنے ہسبینڈ کو رکھ دی ہے, نعوذ باللہ. یعنی کچھ حد تک آپ اپنے ہسبینڈ کی محبت میں بہت آگے نکل گئی ہیں کہ آپ اپنے فرائض بھی صحیح طرح سے انجام نہیں دے رہی. کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے, یا رمضان ختم ہو گیا تو وہ فیلنگ ختم ہو گیا, ایسے بہت سے کوشچن آپ کے ذہن میں ہوں گے. یہ انشاءاللہ آج کا جو لیکچر ہے وہ تھوڑا چھوٹا رکھا تھا, صرف آپ کو ایک سٹارٹ کروانا تھا, آپ سب کی ایک چابی دینی تھی کہ یس آپ اسپرچولی ویک ہیں اور آپ کو اب کوشچن کرنے ہیں. انشاءاللہ مجھے انتظار ہے گا آپ کے سوالوں کا. کل انشاءاللہ ہم نے اس پر ڈسکس کرنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہمارا روحانی لیول نیچے ہوتا ہے, ہم اسپرچولی ڈاؤن ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو اپ کیسے کریں. اب یہ ڈاؤن ہو گیا, یس آپ نے ایڈمٹ کر لیا, آپ مجھے میسج کریں گے ہاں منیبہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اب اس کو اب کیسے کیا جائے. پھر آپ کو بتایا جائے گا ہاؤ ٹو مینٹین اٹ, اب اس کو کیسے مینٹین کیا جائے, وہ استقامت, وہ کنسسٹنسی کیسے آئے گی آپ کے سارے اعمال میں, تاکہ آپ پوری زندگی ایک اچھی روح کے ساتھ زندگی گزار دیں, خوش زندگی گزار سکیں. میرا ہمیشہ سے گول یہی رہا ہے, نمبر 1 کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دوں, اور دوسری کہ سب خوش رہیں, پر امید رہیں, انجوائے کریں لائف کو, کیونکہ لائف کو تو سب کو گزارنا ہے, مجھے اور آپ کو سب کو گزارنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اداس ہو کے گزاریں, ایک ہے کہ مطمئن ہو کے گزاریں, تاکہ جب آپ یہاں سے جائیں تو نفس مطمئنہ لے کے جائیں, مطمئن جو نفس ہے وہ لے کے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اور آپ کو پتہ ہے جو روحانی طور پر اسٹرانگ ہوتے ہیں, کیونکہ جب میں اپنے بچپن میں تھی یا ٹین ایج میں تھی تو میں ان لوگوں کو دیکھا کرتی تھی, ان چہروں کو دیکھا کرتی تھی جن کے چہرے بہت مطمئن تھے, کیونکہ ان کی نفس جو ہے نا بہت مطمئن تھی. آپ بھی ایسے لوگوں سے ملتے ہوں گے کہ ساری پریشانیاں ان کے ساتھ بھی ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن ان کی لائف میں بھی ہیں, بٹ دے آر ویری کام, ویری پیسفل. ہر چیز میں کہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں گے, بڑے مطمئن ہے, جو بھی پریشانیاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ حل کر دے گا. تو وہ مطمئن نفس ان کا کیسے ہے, وہ روح ان کی کیسے مطمئن ہے, اور کیا کبھی ان کا اسپرچل لیول ڈاؤن نہیں ہوتا. اور اس میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکس کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو سوچتی ہے کہ نہیں ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں, یہ تو فضول سی ڈسکشن ہے, کبھی اسپرچل لیول بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, پیسہ ہو تو سب کچھ ہے. یعنی ایک سوچ یہ بھی ہے کہ پیسہ ہے تو آپ زندگی کی ہر خوشی خرید سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کوئی انسان سکون نہیں خرید سکتا, سکون آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. اور ایک وہ کیٹیگری ہے جو دین پہ چل رہے ہیں, اور یہ بڑی سیریس کیٹیگری ہے, وہ دین پہ چل رہے ہیں لیکن لیول آف ایمان اوپر اور نیچے ہو رہا ہے, تو وہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے, اللہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے, اور وہ دین سے خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کر دیا, کیونکہ ہم بنے ہی ایسے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈیزائن ہی ایسا کیا کہ ہم گناہ کریں گے اور پھر اللہ کے قریب جائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. اگر ہم گناہ نہ کرتے, ہم کوئی مسٹیک نہ کرتے تو ہم انسان نہ ہوتے, ہم فرشتوں کی لسٹ میں ہوتے. تو یہ ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ جو دین والے ہیں ان کا اسپرچل لیول جب ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ واٹس رانگ ود می, میں پہلے تو ایسی نہیں تھی, اب کیوں ہوا, اور وہ سکون سے نہیں رہ سکتے, کیونکہ جن کو تو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ جیسے ان کی گاڑی چل رہی ہے وہ مٹیریلسٹک ورلڈ میں ویسے ہی جا رہے ہیں, ایک کے بعد جوڑا کپڑے خرید رہے ہیں, برانڈ سے خرید رہے ہیں, کھا رہے پی رہے ہیں, چل رہے ہیں, ان کو لگتا ہے یہ زندگی ہے, ایک کے بعد ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں, اور وہی بیمار روح لے کے گھر آ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہی خوشی ہے. لیکن جو دین والے ہیں وہ اس ہلچل کو فوراً سے, ان کے اندر ایک سینسر لگا ہوتا ہے, ان کو پتہ چلتا ہے نہیں دیر از سم تھنگ رانگ, کچھ میرے اندر خرابی چل رہی ہے. تو یہ اسپرچل لفٹ سیریز ان کے لیے بہت انشاءاللہ فائدہ مند رہے گی. آپ کو ساری باتیں میں بتا چکی ہوں. اب مجھے انتظار ہے آپ لوگوں کو کوشچنس کا, آپ کمنٹ باکس میں بھی کوشچن کر سکتے ہیں, مجھے میرے پرسنل پیج پہ بھی موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ بھی کر سکتے ہیں, اور اسپریڈنگ اسلام پیج پہ بھی کر سکتے ہیں.
اگلا سیشن چونکہ لمبا ہوگا، اس میں آپ کے سارے کوشچن آنسرس کو میں سمیٹ کر ان کا آنسر دوں گی، اور بہت سے لوگ اس پریشانی میں ہیں، تو میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ وہ سوال ضرور اٹھائیں جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں اٹھائے. آپ جس مشکل میں ہیں وہ مجھے بتائیں، وہ سامنے رکھیں، کبھی تو ان کا حل نکلنا ہے نا. تو یہ آپ کے لیے رکھی گئی ہے. دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اسپرچولی اپ کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.